बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद के कर्ज के अलावा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। वो तमाम लोग जो कि कर्ज लेकर गायब हो जाते हैं, इस हदीस पर गौर करें कि शहीद के कर्ज के अलावा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कर्ज लेकर इसे बरवक्त अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जब से इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, ख़ास तौर पर 20 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दीगर ममालिक भी शामिल हैं, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि लाखों की तादाद में हैं, अपने मुल्कों में फंस कर रह गए हैं। रोज़गार के लिए वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, दीगर खलीजी ममालिक में भी जाना चाहते हैं, मगर इंटरनेशनल परवाज़ें बंद होने की बिना पर वो नहीं आ पा रहे हैं। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल सऊदी अरब में तसल्ली बख्श काफ़ी हद तक है, मगर वजारत सेहत ने तमाम अफराद को काफ़ी हद तक कहा है कि लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। 10 लाख के करीब अवाम जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं, वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन की फैसिलिटी इन्हें दे दी गई है। दोस्तों, जैसे हुज्जाज कराम के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि लाजमी तौर पर हर हाजी को वैक्सीन लगाई जाएगी, तभी वो हज के लिए आ सकता है। इस एलामी के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब में अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फिल वक्त अभी खोली जाती हैं तो वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन की शर्त भी लग सकती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, बहुत एहतियात करें। इस फैसले के बाद कि हुज्जाज कराम को वैक्सीन लगाई जाएगी, तवक्का ज़ाहिर की जा रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अगले चंद रोज़ में कोई एलामिया जारी हो सकता है और वैक्सीन की शर्त इस पर लगाई जा सकती है। लिहाजा इस बारे में हतमी फैसला सऊदी अरब के आला इदारे ही करेंगे जो तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही दोस्तों अच्छी खबर आएगी, इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों से फौरन शेयर कर दी जाएगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मसले मसाइल को जल्द अज जल्द हल फरमाए, आमीन। रियाद में पुलिस ने एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि बाकायदा तौर पर एक बड़ा सेटअप शराब बनाने का चला रहा था। 220 बोतल्स इस गैर मुल्की जिसका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया से है, उसके पास से बरामद की गई हैं। 12 बड़ी बोतल्स उसने बाकायदा तैयार करके शराब की मार्केट में सप्लाई करनी थी। किन लोगों को ये सप्लाई करता था, इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम लोगों से कहा है कि लाजमी तौर पर जो भी मालूमात इन्हें ऐसे अफराद के बारे में मिलें, फौरी तौर पर हमें आगाह किया जाए ताकि ऐसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने कहा है कि मुश्किलात की शिकार कंपनियों से 349 गैर मुल्की वर्कर्स को 60 मिलियन रियाल से जायद तनख्वाहें और बकाया जात दिलवा दिए गए हैं। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने फरवरी 2021 के हवाले से अहम तरीन खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी है। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है कि तकरीबन 60.5 मिलियन रियाल वर्कर्स को अदा किए गए हैं। ये रकम वर्कर्स की बाकी मानदा तनख्वाहें और मुलाजमत के बाद जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, छुट्टियों की तनख्वाहें या एयरलाइन के टिकट्स की जो रकम होती है, वो सब मिलाकर 60.5 मिलियन रियाल वर्कर्स को दिए गए हैं जो कि गैर मुल्की अफराद ज्यादातर हैं। वजारत ने मुश्किलात की शिकार कंपनियों के वर्कर्स के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद भी करवा दिया है। याद रहे, वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद तनख्वाहों और बकाया जात के जो भी मसले मसाइल हैं उसे हल करने का एक अहम इदारा है।
سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جو اپنے ملازمین کو ٹائملی تنخواہ نہیں دیتی، ورکرز کو چاہیے فوری طور پر ان کے خلاف کمپلین درج کروائیں، لہٰذا ایسے ورکرز کو ان کا حق لازمی دلوایا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت ہر کمپنی کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ اپنے پاس رکھتی ہے جس میں ورکرز کی مکمل تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ورکرز جن کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، متعلقہ کمپنی کے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں انہیں طلب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی تنخواہیں اور بقایا جات دلوانے کے لیے کارروائی کی جاتی ہے جو کہ لیبر کوڈ تک جاتی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض کے گورنر کی جانب سے مختلف پارکوں میں جو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی اس پر سخت ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو سعودی عرب کے ٹی وی چینلز پر دیکھی گئی جس میں مختلف پارکوں کا ذکر کیا گیا جہاں پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بغیر احتیاطی تدابیر کے کھیلتے کودتے نظر آئے۔ اسی بنیاد پر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سختی کے ساتھ ان پارکوں میں چیکنگ کا سیٹ اپ شروع ہونے جا رہا ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ احتیاطی تدابیر پارکوں میں یا دیگر جگہوں پر جا کر نہیں کرتے انہیں سخت مشکلات ہوں گی، بھاری جرمانے ہوں گے، کیونکہ گورنر ریاض کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے، چاہے کسی شاپنگ سینٹر ہو، پبلک مقامات ہوں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے جمعرات کو سعودی عرب کے موسمی حالات کے بارے میں ایک اہم پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ جمعرات کو مملکت کے 11 علاقوں میں شدید گرد و غبار کا طوفان رہے گا جس سے دیکھنے میں کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ان علاقوں میں تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، قصیم اور ریاض سے متعلقہ علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر تیز آندھی کے ساتھ گرد و غبار چھا جائے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے شمالی علاقے بھی گرد و غبار کی لپیٹ میں آئیں گے۔ جنوب مغربی علاقوں کے پہاڑی مقامات بھی گرد و غبار کا طوفان سے چھپ جائیں گے۔ نجران بھی گرد و غبار کی لپیٹ میں ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کے شمال مغربی اور دیگر علاقے جمعرات کو ٹیمپریچر میں کمی کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ یہ کمی عارضی ہے، کچھ ہی دنوں بعد ٹیمپریچر میں اضافہ ریکارڈ پر آ جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ جمعرات اور جمعے کو مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حائل، الجوف اور تبو گرد و غبار کے طوفان سے متاثر ہوں گے، جبکہ حدود شمالیہ، قصیم، ریاض، الشرقیہ اور نجران میں بھی گرد و غبار کا طوفان شدید ہوگا جہاں دیکھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران تمام لوگ بہت احتیاط کریں۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے ساحلی علاقوں میں اونچی لہریں اٹھیں گی، جبکہ دیگر علاقوں میں جمعے تک سردی کی لہر برقرار رہے گی اور اس کے بعد گرمی شروع ہو جائے گی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت میں وبائی مرض کرونا کی ویکسین کی 10 لاکھ سے زیادہ جو ویکسین کی فیسلٹی ہیں وہ عوام کو منتقل کی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے بڑی تعداد میں ویکسین لگوائی ہے۔ اسی دوران 1,18,000 خوراکیں دی گئی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں 405 سینٹرز مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبائی مرض کرونا ویکسین دے رہے ہیں۔ بدھ کو شام تک وبائی مرض کرونا کی تعداد 10,03,000 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب نے مملکت کے تمام علاقوں میں ویکسین سینٹر قائم کر دیے ہیں، بلکہ اب گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ صحت ایپ کے ذریعے آپ تمام حضرات اسے رجسٹرڈ ہو جائیں تاکہ آسانی سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سعودی عرب میں ویکسین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی وزارت صحت اور وزارت خوراک نے کہا ہے کہ سعودی عرب دیگر ممالک سے بھرپور طریقے سے ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جانسنز اینڈ جانسنز کی جانب سے بھی ایک نئی ویکسین انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ افیکٹو ہے۔
سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 8 نمازیوں کے وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہو جانے کے بعد 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا کے مریضوں سے جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو اسی بنیاد پر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ 24 روز کے دوران 196 مساجد بند کی گئی ہیں جو کہ عارضی طور پر بندش تھی۔ 196 میں 182 کو صفائی ستھرائی سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ سے کھول بھی دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مساجد نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر وبائی مرض کرونا کے مریضوں کے ریکارڈ پر آنے کے بعد عارضی طور پر بند کی جاتی ہیں۔ اگر نمازی حضرات خود اس کی پابندی کر لیں کہ جو اپنے اندر وبائی مرض کرونا کی علامات محسوس کرے وہ مسجد نہ آئیں تو ایسی صورت میں دیگر نمازی وبا سے محفوظ رہیں گے، جو کہ اچھی بات ہے۔ مساجد بند کرنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح، لو سمحت ارتديها بالشكل الصحيح زودني الاثبات. الابن ما هو لابس الكمام بالشكل الصحيح عشان كل حلاوه بس. يعطيك العافيه. حارب عليه. زودني بهويتك، ترى هذا مسؤوليتك انت كأب، كمسؤول عن الاسره. هو ما يخالف لكن انت راح تخالف. عدم ارتداء الكمامه بالشكل الصحيح. ابشر ولا يهمك. حاول ترتديها بالشكل الصحيح. انت تنزل الكمامه وتروح تشرب اذا ما في احد ممكن تكون في منطقه معزوله، انت تنام داخل محل وفي تضارب بينك وبين ممكن تبرز لي هويتك. تطبيق الاجراءات الاحترازيه واجب للجميع وانت جزء من المجتمع. لا شك ان الجميع اذا وعى. ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے تجارتی مراکز میں لوٹ مار اور گاڑیاں چھیننے والے 3 مقامی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان تینوں سعودی شہری ہیں اور عمر کے لحاظ سے 20 سے 30 سال ان کی عمر ہے۔ ایک ہی انداز سے انہوں نے بہت سارے کارروائیاں کی ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ یہ نوجوان تجارتی مراکز سے سامان اٹھا کر لے جاتے تھے اور جو بھی راہ چلتے افراد ہیں انہیں اسلحے کے زور پر لوٹ رہے تھے، جبکہ گاڑیاں بھی چھیننا ان کا معمول بن چکا تھا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کی متعلقہ ٹیمیں اسپیشلی طور پر ان افراد کو گرفتار کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ ان کا تعاقب کرنے کے بعد اس گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 10 گاڑیاں ملی ہیں، جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تینوں سعودی نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام لوگوں سے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اپیل کی ہے کہ لازمی طور پر ہمیں بروقت اطلاع دیں۔ ایسے کسی بھی چوری یا ڈکیتی کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں اطلاع دے کر قانون کی مدد کی جائے۔